بلا رنگ و تفریق اور فرقہ واریت کے مولانا عبدالغفار کے بیانات سننے کے لیے مولانا صاحب کے آفیشیل چینل مولانا عبدالغفار آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ لہٰذا اس دنیا کے اندر ایک مسلم اور مومن کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے دین کے لیے، اس کی سربلندی کے لیے اپنی جو صلاحیت اور قابلیت ہے اس کے مطابق جدوجہد اور کوشش کرے۔ باقی اللہ رب العالمین نے جو راہ دکھلائی ہے دین اسلام، ایک جو نظام زندگی دیا، اس کے اندر مشکلات ہیں۔ آپ تاریخ کی جتنی بھی کتب اٹھا لیں، برگ گردانی کر لیں، حق کے جتنے بھی راستے ہوئے، جس دور کے اندر جس نے حق کا راستہ اختیار کیا، حق کا علم بلند کیا، اس کے سامنے مشکلات آئیں۔ سب سے پہلے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات کو دیکھیے، اس پر نظر ڈالیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق کا راستہ، حق کی دعوت دی تو سب سے پہلے آپ کے اوپر ابو لہب نے کیا کیے؟ ریت پھینکی، پتھر پھینکے۔ تبت یدا ابی لہب وتب، اس صورت کے اندر اسی چیز کا ذکر ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مزید مشکلات ہوئیں، جان کا خطرہ ہوا تو غار ثور کے اندر پناہ لی۔ پھر وہ طائف کا میدان، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس رتیلے میدان کے اندر ان کے پاؤں لہو لہان ہیں، خون زدہ ہیں۔ پھر اسی طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کو شہید کیا گیا۔ اسی طرح سے وہ خندق اور وہ احزاب کے وہ گھڑیاں، وہ مقامات، وہ صبح و شام، یہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہونے چاہیے کہ انسان جب حق کا راستہ اختیار کرتا ہے تو اس کے لیے مشکلات اس کا انتظار کرتی ہیں، اس کا سامنا کرنے کے لیے کھڑی رہتی ہیں۔ اور یہ جو رنج اور مشکلات ہیں حق کے راستے میں، یہ حقیقی معنوں کے اندر ایک بندہ مومن کے لیے ممید و معاون ہوتی ہیں، اس کی مددگار ہوتی ہیں۔ جب اسے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اس کے جو عزم ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ مزید مضبوط ہوتا ہے۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ اینٹ کو جب بٹھی کے اندر ڈالتے ہیں تو وہ کیا ہوتی ہے؟ مزید مضبوط ہوتی ہے۔ ویسے آپ مٹی کو اٹھائیں، اسے ایسے ملیں تو وہ کیا ہو جائے گی؟ ٹوٹ جائے گی، بورنا شروع کر دے گی۔ لیکن جب اسے پکاتے ہیں آپ تو وہ کیا ہوتی ہے؟ مضبوط ہوتی ہے، مستحکم ہوتی ہے۔ تو یہی ایک بندہ مومن کی مثال ہے۔ جب وہ دین حق کے راہ کے اندر چلتا ہے، اس کے لیے کوشش کرتا ہے، ایک عزم اور ایک ٹارگٹ رکھتا ہے، تو پھر وہ مضبوط ہوتا ہے۔ وہ پھر اس پتھر کی مانند ہو جاتا ہے کہ جسے چاہے کوئی ادھر پھینکے یا چاہے کوئی ادھر پھینکے، اسے کچھ اثر نہیں ہوتا۔ تو بہرحال اللہ رب العالمین کے دین کی خاطر اپنے آپ کو مشکلات کے اندر ڈالنا، اس کے لیے عزم مصمم کرنا، عزم صادق کرنا، حسن نیت، یہ ساری کی ساری چیزیں ایک بندہ مومن کے لیے کیا ہیں؟ زادرہ اور راحلہ ہے، یعنی کہ اس کے لیے ایک سواری کی مانند ہے۔ تو یہ ہے وہ اللہ رب العالمین نے جو حکم دیا سورۃ الزمر کے اندر، فاعبد اللہ مخلصین لہ الدین، کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرو، اور عبادت بھی یوں کہ اس کے دین کو، یعنی کہ جو اس نے نظام زندگی دیا ہے، اس اللہ کے ساتھ خالص کرتے ہوئے۔ یہ نہیں کہ عبادت کرو اور جو نظام زندگی ہے وہ کسی اور کے دین پر ہو، وہ دین باطل پر ہو، نہیں، بلکہ عبادت یوں کرو کہ جو نظام زندگی ہے، دین، اس کو اللہ کے ساتھ کیا کرتے ہوئے؟ خالص کرتے ہوئے۔ یہ ہے اصل عبادت حقیقی معنی کے اندر، یہ ہے اصل کامیابی کا راز، یہ ہے اصل اخلاص، یہ ہے اصل حسن نیت۔ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو حسن نیت اور کامیابی کا راز اور قرآن و سنت کو حاصل فرمائے، وما توفیقی الا باللہ۔